السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اسلام ہمیں حق بات کہنا سکھاتا ہے، لیکن عدل اور حکمت کے ساتھ۔ کچھ موضوعات ایسے ہیں جن پر بات نہ کی جائے تو لا علمی پھیلتی ہے، اور اگر غلط طریقے سے کی جائے تو فتنہ جنم لیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسا ہی موضوع اسلامی تاریخ کی روشنی میں بغیر گالی، بغیر وہ تکفیر، صرف سمجھنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو شیعہ کیسے وجود میں آئے، تو اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ تو دیکھیں کہ شیعہ کا لفظ کہاں سے آیا۔ تو شیعہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی کی حمایت کرنے والا گروہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی قیادت کون سنبھالے؟ تو اسی مقام پر ایک گروہ نے کہا کہ قیادت حضرت علی کو ملنی چاہیے۔ تو اسی حمایت کے بعد شیعت علی کہا گیا۔ یہ اختلاف ابتدا میں سیاسی تھا، عقیدے کا نہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ خلافت کے مسائل، کربلا کا سانحہ، سیاسی ظلم و جبر اور بعد کے ادوار کے نظریات، دیکھیں ان سب نے مل کر اس اختلاف کو عقیدے اور فقہ تک پہنچا دیا۔ یوں آہستہ آہستہ شیعہ ایک مستقل مذہبی جماعت بن گئی۔ تو دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا احترام، خلافت راشدیہ کو حق مانتے ہیں۔ اہل سنت اور شیعہ میں وہ بنیادی فرق، تو دیکھیں کہ وہ اہل سنت صحابہ سب کا احترام، خلافت راشدیہ کو حق مانتے ہیں، قرآن اور سنت کی وہ سنت کو اصل بنیاد۔ تو شیعہ وہ مکاتب فکر میں سب ایک جیسے نہیں، امامت کو خاص تصور، بعض تاریخی شخصیات پر شدید اختلاف، مختلف فقہ و کلامی آراء۔ ہر شیعہ ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر اختلاف کفر نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو کافر کہے تو ان میں سے ایک پر لوٹ آتا ہے۔ اس لیے بڑے ائمہ، اہل علم اور معتبر فقہا بلا ضرورت تکفیر سے سختی سے روکتے ہیں۔ فیصلہ اللہ کے سپرد، نہ کہ یوٹیوب، نہ ممبر کی ذمہ داری۔ تو اسلام میں یہ سکھاتا ہے کہ حق کو علم سے پہچانو، غلطی کو دلیل سے رد کرو، لیکن دلوں میں نفرت نہ بٹھاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو۔ تو اختلاف امت کو کمزور نہیں کرتا، جہالت اور نفرت کمزور کرتی ہے۔ ہمیں حق پر مضبوط ہونا ہے، لیکن دل کو توڑ کر نہیں بلکہ جوڑ کر۔ فیصلہ اللہ کرے گا، ہمیں اپنا ایمان اور اپنا اخلاق سنوارنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔